الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العالم وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. المخلصين الموحدين دوستوں
ایک سچے مسلمان اور مومن کے دل میں ساری کائنات سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کی محبت ہونی چاہیے، اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی ایک صفت کا تذکرہ فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اہل ایمان وہ ہیں کہ جن کے دل میں سب سے زیادہ محبت سو وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت یہ ایمان کا لازمی اور بنیادی جز ہے کہ جب تک دل میں انتہا درجے تک محبت اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے تو پھر سرے سے اس آدمی کے دل میں ایمان ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا نام دوسرا ایمان ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جیسے باقی جتنی بھی زیرو چیزیں بنائی ہیں، ہر ایک چیز جس میں اللہ تعالیٰ نے روح پیدا فرمائی ہے اس کے دو اجزاء بنائے، ایک اس کا جسم بنایا اور دوسرا اس کی روح کو بنایا۔ تو جاندار اس وقت تک جاندار کہلانے کا حقدار ہے کہ جب تک اس کے جسم میں روح موجود ہے۔ اگر روح نہیں ہے، صرف جسم ہے، تو سو وہ جاندار کہلانے کا حقدار نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا نام ایمان رکھا، تو اس ایمان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک روح بنائی ہے کہ اگر وہ روح ایمان میں نہیں ہوگی تو سو ایمان بھی بے جان ہوگا، اس میں بھی جان نہیں ہوگی۔ اور ایمان کی روح کا نام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکبر سے محبت، کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے لیکن اس کے پیغمبر سے محبت نہیں ہے، تو سو اس کا ایمان تو ہے لیکن ایمان میں جان نہیں ہے۔ سو ایمان تو ہے لیکن اس کے ایمان میں روح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بھی اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مقدس سے بھی بارہا مرتبہ اس بات کی وضاحت فرمائی۔ قرآن مقدس کا انداز دیکھیں اور پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رسول اللہ دیکھیے گا۔ سورۃ توبہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم
عشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. سورۃ توبہ اور 10واں پارہ. خالق کائنات نے انسان کے قریبی رشتہ دار اور جن جن سے انسان کی محبت زیادہ ہو سکتی تھی ان کا تذکرہ فرما کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس کا نتیجہ نکالا. فرما دیجئے میرے پیارے پیغمبر، پہلے نمبر پہ تمہارے آبا و اجداد، والدین اور تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار اور وہ مال جنہیں آپ نے کما کے رکھا ہے اور وہ تجارت کہ جس کے بارے میں ہر وقت تمہیں اس کے نقصان کا خوف لگا رہتا ہے اور بڑے بڑے اونچے اونچے محلات اپنے گھر جن میں آپ رہ رہے ہیں. فرمایا یہ ساری چیزیں کہ جن کے ساتھ انسان کی محبت ہے. اب ہے مسئلہ اس طرح، ایک طرف اولاد کی محبت، ایک طرف والدین کی محبت، ایک طرف بھائیوں کی محبت، ایک طرف رشتہ داروں کی محبت، ساتھ میں ایک طرف مال و دولت اور کاروبار کی محبت، رہنے کے لیے اعلیٰ مکانات کی محبت. فرمایا یہ ایک طرف، اور دوسری طرف فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. ہمیں ایک طرف ان 8 چیزوں کی محبت ہے اور دوسری طرف اس کے مقابلے میں اللہ کی محبت، پیارے پیغمبر کی محبت اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت. فرمایا اگر پہلی 8 چیزوں کی محبت باقی والی 3 چیزوں سے بڑھ گئی تو فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ. پھر انتظار کرو اس بات کا کہ کیسے میں اللہ تعالیٰ کا تمہارے اوپر عذاب نازل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ ایک طرف میری محبت ہے اور میری محبت کے ساتھ میرے پیغمبر کی محبت ہے اور میرا اور میرے پیغمبر کا جو اصل عمل دنیا میں کہ جس سے دین اسلام کی بقا ہونی ہے، دین اسلام کا وجود برقرار رہنا ہے، یا جسے یہ کہہ لیں کہ جو دین اسلام کا ڈیفنس سسٹم ہے، فرمایا وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. فرمایا اگر ان 3 چیزوں کی محبت پہلی 8 چیزوں سے کم پڑ گئی تو پھر تمہیں میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا. پھر میں اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. اب پیارے پیغمبر کی حدیث مبارکہ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. فرمایا دنیا کائنات کے لوگوں تم میں سے
کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا فرمایا جب تک کہ وہ اپنے والدین سے اپنی اولاد سے حتیٰ کہ ساری کائنات سے بڑھ کے میں پیغمبر سے محبت نہ کرے فرمایا اس کا ایمان کبھی باقی رہ ہی نہیں سکتا فرمایا سب سے اول درجے میں محبت خالق کے کائنات کی اور اس کے بعد اس محبت کی جان اس محبت کی روح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کی محبت کو قرار دیا اور حدیث مبارکہ سنیے گا میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان فرمایا جس آدمی کے اندر تین چیزیں پائی گئی اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا اس نے ایمان کی لذت اور جشن کو پا لیا ہمیں جس کے اندر تین چیزیں پائی گئی ہمیں پہلے نمبر پہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما ہمیں وہ آدمی کہ جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ساری کائنات سے بڑھ کے موجود ہے ایسے آدمی نے ایمان کی حلاوت اور چاشنی کو پا لیا اور دوسرے نمبر پہ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ اور جس شخص نے کسی دوسرے سے محبت کی تو صرف اللہ کے لیے بلکہ دوسرے انسان سے تعلق رکھا تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ فرمایا اور جسے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا اب اسلام کے بعد وہ کفر میں جانا ایسے ناپسند کرے کہ جیسے انسان آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے پر میں جس کے اندر یہ تین باتیں پائی گئی پہلے نمبر پر اللہ اور اس کے رسول سے محبت ساری کائنات سے بڑھ کے دوسرے نمبر پہ فرمایا اپنے بھائی سے محبت کرے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے اور تیسرا نمبر فرمایا کفر سے نفرت کرے کہ جیسے انسان آگ میں جلنے سے نفرت کرتا ہے جس کے اندر یہ تین چیزیں پائی گئی فرمایا وجد بہن حلاوت الایمان ایسے بندے نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا تو فرمایا وجد بہن حلاوت الایمان ایسے آدمی نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا اب دوسرا انداز دیکھیے گا قرآن مجید کا سورۃ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم خالق کائنات نے فرمایا لقد رسول من انفسکم یہ کائنات والوں پکی بات ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جاءکم رسول میں آ گیا تمہارے پاس ایک عزتوں والا رسول عزتوں والا رسول آ گیا من انفسکم اور وہ رسول اس کی شان اور
عظمت میں اللہ تعالیٰ نے بنائی، اور وہ شانوں والا رسول من انفسکم میں اللہ تعالیٰ نے تم ہی میں سے مبعوث فرمایا، اور میں تمہیں انسانوں میں سے میں اللہ تعالیٰ نے اس رسول کو منتخب فرمایا اور منتخب فرما کے تمہارے پاس مبعوث فرمایا ہے۔ فرمایا رسول من انفسکم، وہ رسول تمہارے نفسوں میں سے آیا ہے، وہ رسول تمہیں انسانوں میں سے میں اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اور میں اس رسول کو میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا اور انسانوں میں سے ہی منتخب فرمایا۔ اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَمَا قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ الْمَلَائِكَةُ، اور دنیا والوں اگر دنیا میں زمین پہ بسنے والے فرشتے ہوتے میں اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے رسول بنا کے بھیجتا، اور میں زمین پہ چلنے پھرنے والے اگر نوری لوگ اور نوری مخلوق آباد ہوتی میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو بھی نوریوں میں سے مبعوث فرماتا، اور میں جیسے دنیا میں بسنے والے انسان ہیں انسانوں کی ہدایت کے لیے میں اللہ تعالیٰ نے رسول بھی انسانوں میں سے بھیجا ہے۔ او میرے پیارے، اگر فرشتوں میں سے رسول آتا تو پھر رسول کے آنے کا مقصد ہی پورا نہ ہوتا، اس لیے کہ رسول کے آنے کا مقصد ہے انسانوں کی ہدایت، انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانا، انسانیت کو راہ راست اور صراط مستقیم پہ لے آنا۔ ہمیں اگر رسول فرشتوں میں سے اور نوریوں میں سے آتا تو پھر کیا ہوتا؟ فرمائے نوریوں کی ضروریات الگ ہیں، فرشتوں کی ضروریات الگ ہیں، انسانوں کی ضروریات الگ ہیں۔ فرمائے فرشتوں کو نہ کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت، نہ کوئی شادی کی ضرورت، اور نہ کوئی جناب انہیں کوئی یہ کھانے پینے کی ضرورت ہے، نہ ان کے رشتہ دار، نہ ان کے نانہال، نہ ان کے دادہال، نہ ان کے والدین، نہ والدہ، نہ والد، نہ بھائی، نہ بہن، فرمائے کچھ بھی نہیں ہے ان کے لیے، صرف کیا حکم ہے صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک ہر وقت انہوں نے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، ہر وقت انہوں نے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی ہے۔ لیکن دوسری طرف انسان کی ضروریات ہیں، پر میں کھانے کی بھی ضرورت ہے، پینے کی بھی ضرورت ہے، پر میں اور شادی بیاہ خوشی غمیاں یہ ساریاں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضروریات میں لگا دی ہیں، پر میں یہ والدین ہیں ان کی خدمت کرنی ہے یہ بھی ضرورت ہے، پر میں یہ اولاد ہے ان کی اچھی تربیت اور پرورش کرنی ہے، ان کے کھانے پینے کا خیال کرنا ہے، پر میں یہ بھی ضروریات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی بنائی ہے۔ پر میں اگر فرشتوں میں سے رسول دنیا میں آتا پر میں کیا ہوتا؟ فرشتوں نے کہنا تھا ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، انسان جناب میرے والد بیمار ہے کوئی والد نہیں اللہ کی عبادت کر، جی یہ شادی ہے کوئی شادی نہیں ہر وقت اللہ کی عبادت کر، نتیجہ کیا نکلتا؟ او میرے دوست توجہ کر دو بات واضح ہو، اور میں نتیجہ یہ نکلتا یا تو فرشتہ نہ رہتا یا پھر انسان باقی نہ رہتا، ہدایت تو بڑی دور کی بات ہے، جھگڑا پڑ جاتا۔ اور میں نے اللہ تعالیٰ نے رسول جو بھیجے تو جھگڑے کرنے کے لیے نہیں بلکہ میں نے تو مبعوث فرمائے ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ اور میں اگر میں رسولوں کو سارے انبیاء کرام کو نور سے پیدا کر کے بھیجتا تو پھر انسان کی ہدایت کا سامان نہ ہو سکتا، اور میں انسانوں میں سے جو میں نے رسول بھیجے مقصد اصل حاصل ہوا، اور میں انہی میں سے جو ہوں گے پھر کیا ہوگا؟ کوئی ان میں سے ان کا والد ہوگا، کسی کے یہ والد ہوں گے، کوئی ان کی اولاد ہوگی، بیٹے ہوں گے، بیٹیاں ہوں گی، ان کی ازواج مطہرات ہوں گی، اور یہ جو سارے رشتے خود نبھا رہا ہوگا پیغمبر، خود اپنی ذات پہ برداشت کر رہا ہوگا مشکلات، اسے اندازہ ہوگا کہ کیسے امت کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے، کیسے
عبادات کا حکم دینا ہے تاکہ ضروریات بھی پوری ہو جائیں اور ساتھ میں رب کی طرف سے ان پر رحمت بھی نازل ہو، یہ اس کے نافرمان بندے بھی نہ بنے۔ ہمیں پیغمبر کے آنے کا مقصد یہ حاصل ہوگا کہ جب انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ رسول بنا کر مبعوث فرمائے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف تعمیر فرما رہے ہیں اور اس وقت جو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، فرمایا میرے اللہ میں ابراہیم آپ سے دعا کر رہا ہوں یہ جو بیت اللہ میں تعمیر کر رہا ہوں مولا اس بیت اللہ کی آبادی کے لیے اس مکان کو آباد کرنے کے لیے آپ نے جو یا عظمتوں والا رسول اپنا مبعوث فرمانا ہے اور میں وہ رسول کون ہوں اور میں رسولا منہم اور میں وہ رسول انہی انسانوں میں سے مبعوث فرمانا میرا اللہ اور میں عظمتوں والا پیغمبر انہی انسانوں میں سے مبعوث کرنا اس لیے کہ اگر وہ پیغمبر جنات میں سے آیا تو جنات فخر کریں گے کہ اللہ کا آخری پیغمبر ہم میں آیا اور اگر وہ فرشتوں میں سے آیا تو فرشتوں کے لیے عظمت والی بات ہو جائے گی۔ مولا تجھ سے دعا کرتا ہوں انسانوں کی ہدایت کے لیے وہ جو آخری پیغمبر بھیجنے میرا اللہ انہی انسانوں میں سے بھیجنا تاکہ عزت اور عظمت بھی انہی انسانوں کو نصیب ہوگی۔ تو کیا فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، فرمایا میں اللہ تعالیٰ تمہیں واضح کر رہا ہوں لوگوں لقد جاءکم پکی بات ہے کوئی شک نہیں ہے تمہارے پاس عظمتوں والا رسول آ گیا من انفسکم جو تم ہی میں سے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اور چوتھے پارے سورہ آل عمران میں فرمایا ہمیں لقد اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، ہمیں اللہ تعالیٰ نے انسان پہ اپنی ساری نعمتیں فرمائی ہیں کسی نعمت کا میں اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان نہیں جتلایا کہ میں نے تمہیں یہ نعمت عطا فرمائی لیکن جب دیا نا میں نے اپنا پیغمبر وہ جو اپنا محبوب بھیجا دنیا کے اندر وہ اتنا مجھے پیارا ہے اور دنیا والوں میرا محبوب میں اللہ تعالیٰ کی اس سے اتنی محبت ہے کہ جب وہ میں نے دیا نا تو میری رحمت کو بھی محسوس ہوا کہ میں دنیا والوں کو کچھ دے رہا ہوں پر میں لقد من ہوا پھر میری رحمت کو احسان جتلانا پڑ گیا اور دنیا والوں یہ میرا پیغمبر آپ نے مبعوث ہوا میں نے ساری دنیا کی نعمتیں تمہارے لیے بنائی ہیں کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا لیکن یہ اتنی بڑی نعمت ہے یہ ساری کائنات سے بڑھ کے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے تبھی تو میں اللہ تعالیٰ احسان جتلا رہا ہوں من اللہ علی المؤمنین اور میں مومنوں میں نے اپنا خاص رسول تم میں مبعوث فرمایا یہ میں اللہ تعالیٰ کا تم پر احسان ہے اور احسان جتلایا اور پھر آگے بھی فرمایا احسان بھی اس بات کا ہے کہ من انفسہم کہ اس رسول کو بھی اللہ تعالیٰ نے تم ہی میں سے مبعوث فرمایا ہے اور پھر سورہ کہف کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے اور وضاحت فرما دی فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد میرا پیغمبر اپنی زبان مقدس سے بھی اعلان فرما دے اور دنیا والوں میری شان اور میرا مقام میری عزت اور عظمت
عصمت کو دیکھ کے بھلے کوئی کسی دھوکے میں نہ پڑ جائے، میں پیغمبر تمہیں بتا رہا ہوں انا بشر مثلکم، اور میں اپنی عظمت، اپنا شان اور مقام میرا اپنی جگہ پہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا انسان بنایا ہے، بشر بنایا، مثلکم جیسے تم ہو ویسے اللہ تعالیٰ نے مجھے انسان اور بشر بنایا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا میرے پیارے دوست، مطلب کوئی یہ سمجھے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر ہمارے جیسے تھے، جی ہمارے جیسے تھے، نا نا میرے پیارے دوست، اس کی بھی وضاحت اللہ تعالیٰ نے خود فرما دی، وَمَن يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، فرمایا میرے اللہ نے مجھے بنایا تو انسان ہے، لیکن وہ انسان بنایا کہ میرے جیسا اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اور کوئی نہیں بنایا، اور میں مجھے اپنا آخر الزمان پیغمبر منتخب فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بنایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنایا، فرمایا اس میں میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، ان صفات میں میں پیغمبر کے ساتھ مماثلت رکھنے والا کوئی نہیں ہے دنیا میں، باقی جب جنس کا اعتبار آئے گا، فرمایا جیسے تم انسان ہو میں پیغمبر بھی انسان ہو۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، میرے پیارے پیغمبر نماز ادا فرما رہے ہیں، بڑی مشہور حدیث اکثر سنایا کرتا ہوں، پر میرے پیارے پیغمبر نماز پڑھا رہے ہیں، اور ہوا یہ کہ پڑھانی 4 رکعتیں تھی، پڑھائی میرے پیغمبر نے 2 رکعتیں، 2 رکعتیں پڑھا کے سلام کر دیا، اور میں ایک دیہات سے صحابی آتے ہیں، اور میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی محفل میں عام آدمیوں سے اس کے ہاتھ ذرا بڑے ہیں، میرے پیارے پیغمبر نے ان کا نام رکھ دیا ذو الیدین، بڑے ہاتھوں والا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اصل نام بھی کوئی نہیں لیتا تھا، یہ محبوب کی زبان مقدس سے نکل گیا نا نام بھی، اسی سے محبت، ذو الیدین، وہ بڑے ہاتھوں والا آ گیا۔ اور پھر دیہات میں رہنے والے آدمی کیا ہوتے ہیں عام طور پہ جی بے دھڑک ہوتے ہیں، کوئی بھی سوال کرنا ہو، کوئی بھی بات پوچھنی ہو تو پھر بغیر کسی جھجک کے اور بغیر کسی ادب کے، وہ پڑھے لکھے زیادہ نہیں کرتے نا تو بھی بغیر کسی اس کے جو الفاظ منہ میں آئے پوچھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اکثر یہ انتظار کیا کرتے تھے کہ کوئی بات پوچھنی ہو نا تو کاش کوئی دیہات سے آدمی آ جائے، اسے سوال بتاتے کہ آپ نے اسلام سے پوچھے کہ دیہاتی آدمی چندہ جھنڈور کے پوچھے جی، تو پھر ہمیں بھی سمجھ آ جائے جی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے ایک دفعہ تکلیف شروع ہو گئی تو مجھے شرم آتی تھی آپ نے اسلام سے پوچھنے میں جی، تو بڑی اس بات پہ پریشانی کہ میں کیسے پوچھوں، اب اگر نہ پوچھوں تو بات نہیں چلتی۔ اسی اسلام میں ایک دیہاتی آ گیا، میں نے اسے کہا یار یہ مسئلہ ہے اگر آپ سلام سے پوچھے میں بھی جواب سنوں گا، آپ کا بھی کام ہو جائے گا اور میرا بھی کام ہو جائے گا۔ تو وہ دیہاتی آ گیا، حضرت ذو الیدین وہ پچھلی سامنے بیٹھے کھڑا ہو گیا، کہتے اب اصیرت الصلاۃ والنسیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے یا رسول اللہ یا تو نماز کم ہو گئی ہے یا پھر آپ بھول گئے ہیں، اب اصیرت الصلاۃ والنسیت یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کل ذالک لم یکن، کوئی بھی بات نہیں ہے، کوئی بھی بات نہیں ہے، نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے۔ آگے سے کہتے یا رسول اللہ نہیں کوئی نہ کوئی تو بات ضرور ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر متوجہ ہوئے اپنے پیچھے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق جو پہلی صفوں میں، فرمایا بتائیے گا میرے بزرگاء کیا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ آگے سے کہتے یا رسول اللہ صدق ذو الیدین، بیچارہ کہہ تو ٹھیک رہا ہے کہ 2 باتوں میں سے ایک بات ضرور ہے، آپ نے 4 پڑھانی تھی 2 پہ سلام کر دیا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر میں کھڑے ہوئے اپنی جگہ مبارک پہ اور خود بڑے ارشاد فرمایا، فرمایا آؤ میرے صحابہ
صحابہ میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، اور میں انسا کما ینسل البشر، اور میں جیسے انسان بھول جاتا ہے میں پیغمبر بھی بھول جاتا ہوں، اور میں فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِی، میرے صحابہ اگر میں بھول جایا کروں تو مجھے یاد دلا دیا کرو، اور میں بھی بھول جاتا ہوں، جب بھول جاؤں تو یاد دلا دیا کرو۔ تو کیا فرمایا، اپنی زبان مقدس سے بھی وضاحت فرما دی، اور میں شان اور عظمت اپنی جگہ پہ، لیکن میری جنس کے اعتبار سے جیسے تم انسان ہو اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی انسان بنایا ہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث سنیے گا، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا، اور میں ایھا الناس لا ترفعونی فوق قدری ان اللہ قد جعلنی عبدا قبل ان یجعلنی نبیا، اور میں میری امت کے لوگوں خیال کرنا لا ترفعونی فوق قدری، میں پیغمبر کو میرے مرتبے سے آگے بڑھانا نہیں ہے، اور میرا مرتبہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا، اور میں اس مرتبے سے مجھے آگے بڑھانا نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کا مقام کیا بنایا، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَنِي عَبْدًا قَبْلَ أَن يَجْعَلَنِي نَبِيًّا، اور میں اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلے اپنا بندہ بنایا ہے، بعد میں اللہ نے نبوت عطا فرمائی ہے۔ تو کیا سمجھ آئی کہ انسان ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں سے اشرف المخلوقات بنایا تو کسے؟ انسان کو بنایا، جی انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور انہی نوری مخلوق سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سجدہ کیا۔ اب کیا ہے کہ دیکھیں، بات سمجھنے کی ہوتی ہے، بات لڑائی جھگڑے کی نہیں ہوتی، بات دین نام ہے ایک دوسرے کی خیرخواہی کا، ایک دوسرے کو سیدھی بات بتلانے کا نام دین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات آپ بالکل واضح طور پہ سن لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے اعتبار سے بشر تھے۔ کیا آپ علیہ السلام کی ذات کیا تھی؟ بشر۔ ذات کے اعتبار سے میرے پیارے پیغمبر بشر تھے، اور صفت کے اعتبار سے میرے پیارے پیغمبر نور تھے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف کیا عطا فرمائی تھی؟ نور عطا فرمائی تھی۔ نور سے کیا مطلب؟ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نور ہدایت لے کے آئے تھے۔ کیا لے کے آئے؟ نور ہدایت لے کے آئے، ساری کائنات کے لیے ہادی اور رہنما بن کے آئے۔ تو اس لیے ذات کے اعتبار سے بشر ماننا لازم ہے، اور صفت کے اعتبار سے نور ماننا لازم ہے۔ جی یہ تو کوئی جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے۔ یہ اگر کہیں گے نا کہ ذات کے اعتبار سے نور تھے، تو میرا بھائی تو پھر یہ بتائیں کہ اگر ذات کے اعتبار سے نور تھے تو پھر ذات کے اعتبار سے تو فرشتے نور ہیں، تو پھر سوال یہ کہ کیا فرشتوں کے والدین ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے والد کا کیا نام ہے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بہن بھائیوں کا کیا نام ہے؟ پھر تو بہت سارے سوال آئیں گے سامنے۔ تو ذات کے اعتبار سے بشر ماننا لازم ہے۔ جب بشر مانیں گے تو اگلی بات آئے گی کہ میرے پیغمبر کا والد بھی ہے، میرے پیغمبر کی والدہ محترمہ بھی ہے، آپ کے نرے حال بھی ہیں، آپ کے ددے حال بھی ہیں، آپ کی پیدائش بھی ہوئی ہے۔ اگر نور مانیں گے تو پھر پیدائش کہاں سے ہوگی؟ تو پھر یہ بہت سارے سوالات آئیں گے آگے۔ تو پھر کیوں ان سوالات میں الجھن میں پڑے؟ یہ اپنا عقیدہ بنائے کہ پیارے پیغمبر ذات کے اعتبار سے بشر تھے، کہ میرے پیارے پیغمبر کے والد محترم کا نام حضرت عبداللہ، آپ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت آمنہ، جی آپ کے جناب ننے حال بھی، آپ کے ددے حال بھی، آپ کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب، جی آپ کے چچائیں، مطلب آپ کے کتنے چاچو ہیں؟ آپ نے السلام کے چاچو حضرت امیر حمزہ ہیں، آپ کے چاچو حضرت عباس ہیں، فرمائیں یہ سارے رشتے داری ہیں، آپ کی ازواج مطہرات ہیں، آپ نے السلام کی اولاد ہے، آپ کے بیٹے ہیں، آپ کی بیٹی ہیں۔ او بھائی، جو آدمی ہر طرف
سے بشریت کے اندر گھرا ہوا ہے، چاہے آپ اس کے والدین کو دیکھیں تو بشر، اس کے ازواج مطہرات کو دیکھیں تو وہ بشر، اس کی اولاد کو دیکھیں تو بشر، بیٹے بیٹیاں دیکھیں تو بشر، جو پیغمبر ہر طرف سے بشریت میں گھرا ہوا ہے وہ پیغمبر خود بھی بشریت کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہے۔ تو اس لیے ان ساری الجھنوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر نور مانیں گے میرے پیارے بھائی تو پھر آپ نے السلام کی ولادت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پھر یہ سارے کے سارے جلوس کے وہ بنائے تو حضور چلے جائیں گے، پھر یہ تو ساری باتیں ہی ختم۔ جی بشر مانیں گے تو تب جا کے بات ہوگی نا وعدے کہ آپ سلام کی ولادت ہوئی، آپ نے السلام پیدا بھی ہوئے، تو آپ نے السلام ذات کے اعتبار سے بشر اور صرف کے اعتبار سے کیا ہے؟ نور ہے۔ جیسے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ المائدہ میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ میں قد جاءکم من اللہ، تحقیق تمہارے پاس آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور ہدایت آ گیا، وَكِتَابٌ مُبِينٌ یعنی کتاب مبین آ گیا، یعنی قرآن مجید وہ نور ہدایت بن کے آیا۔ آگے اس قرآن یہ نور ہدایت لے کے آیا ہے، تو اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کائنات سے ظلم ہر قسم کے ظلم، ہر قسم کے شرک و بدعات کی اندھیروں کو ختم کرنا ہے اور لوگوں کو ہدایت نصیب کرنی ہے، لیکن ہدایت ہوگی بِإِذْنِهِ، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اجازت سے ہدایت نصیب ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے ذات کے اعتبار سے بشر بنایا، اس لیے کہ بشر کو اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا ہے۔ اور میرے پیارے بھائی ذرا وہ منظر اپنی آنکھوں کے سامنے لے آئے کہ میرے پیارے پیغمبر معراج والی رات میں جا رہے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، آ کے میرے پیارے پیغمبر کی خدمت اقدس میں میرے پیارے پیغمبر آرام فرما رہے ہیں، پر میں کیسے جگایا جائے، کیسے میرے پیارے پیغمبر سے بات کی جائے۔ پر میں کیا ہوا کہ جو نوریوں کا سردار ہے یہ معراج والی رات میں میرے پیارے پیغمبر کے پاؤں پکڑ کے بیٹھ کے آئے، اور میں اس رات میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا یہ نوریوں کا سردار، یہ سارے انسانوں اور بشروں کے سردار کے پاؤں کا خاتم بنایا ہے۔ یہ تو نوریوں کا اللہ نے کس لیے بنایا؟ انسان کی خدمت کی، انسان کا خاتم بنایا۔ جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے انسان کو عظمت دی ہے، وہ انسان اور بھٹکے اور بھولے ہوئے انسان اپنی عظمت کو برقرار رکھ، خامخواہ سے اپنے آپ کو ان لوگوں اس مخلوق میں شمار نہ کروا کہ جن سے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سجدہ کروایا ہے۔ اور میں یہاں سے میرے پیارے پیغمبر بیت المقدس میں وہاں سارے انبیاء کرام موجود ہیں، حدیث مبارکہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور تفسیر روح المعانی والے نے بھی اس کو نقل فرمایا۔ اور میں مسل النبیون، اللہ کے پیارے پیغمبر سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ جو بیت المقدس میں سارے انبیاء کرام موجود تھے، فرمائیے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر وہ کیسے تشریف لائے تھے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا مسل النبیون، اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کرام کو مثالی جسم دے کے وہاں بیت المقدس میں جمع فرمایا، الا عیسی ابن مریم، سوائے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے کہ وہ اپنے اصل جسم سے وہاں موجود تھے۔ پھر یہاں سے میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء
انبیاء بنے. پھر یہاں سے اگلا سفر شروع ہوا. یہاں سے آسمان حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. دوسرا آسمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے. تیسرا آسمان حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات. چوتھا آسمان حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات. پانچواں آسمان حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات. چھٹا آسمان حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات. ساتواں آسمان حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات. ساتویں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا پہ پہنچے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ میرا آخری مقام آ گیا, اس سے آگے میں نہیں آ سکتا. اگر ایک بار برابر بھی میں آ گیا ہوں اللہ تعالیٰ کے نور نے مجھے جلا کے رات کر دینا ہے. یا رسول اللہ میرا آخری مقام, اس سے آگے نہیں آ سکتا. اور میں میرے پیارے پیغمبر کو آواز آئی اور میں تقدم رسول اللہ اور میں جلدی آگے بڑھیے گا میرے پیارے پیغمبر. اور میرے دوستوں اور یہ آواز کس کی آواز میں میرے پیغمبر کو سنائی دی؟ اور میں یہ آواز اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کی آواز میں سنائی. میں نہیں ہوں اس لیے کہ میرے پیارے پیغمبر اس بیگانی جگہ پہ پریشان نہ ہو جائیں. اور میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے جب مجھے آواز آئی نا پیارے ابو بکر کی, اور میں میرے خیال دل میں یہ آیا کہ مجھ سے پہلے یہاں ابو بکر کیسے پہنچ گیا. پھر فوراً سے اللہ تعالیٰ نے دل میں وضاحت فرما دی میرے پیارے آپ کے دل میں ابو بکر کی محبت ہے. آپ کو اس لیے ابو بکر کی آواز سنائی کہ اس جگہ پہ آپ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اوپر اٹھانا شروع فرما دیا. اور میں جیسے اوپر اٹھے اور میں جب نیچے دیکھا نا جہاں میرے پیارے پیغمبر کے پاؤں مبارک تھے اسی جگہ پہ حضرت جبرائیل کا سر مبارک تھا. میں نے تو بشر کو کیا دی ہے نظر دی, میں نے تو بشر کو شان اور مقام دی ہے. بھائی نوریوں کو تمہیں اللہ تعالیٰ نے بشر کی خدمت کے لیے کیا کیا ہے پیدا فرمایا ہے. اچھا آ جائیں واپس. فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم, تمہارے پاس آ گیا میرے عظمت اور عزت والا رسول, بڑے شان اور مقام والا رسول آ گیا. من انفسکم فرمائے کہ جو تمہیں میں سے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا. آگے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین. اور میں اس پیغمبر کو جو تمہیں میں اللہ نے مبعوث فرمایا اس پیغمبر کے دل میں اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے اتنی شفقت اور محبت رکھ دی ہے, اتنا پیار رکھ دیا ہے. عزیز علیہ ما عنتم فرمایا امت کا مشقت میں پڑنا اس پیغمبر پہ بڑا گراں گزرتا ہے. وہ جناب دل تنگ ہوتا ہے اس پیغمبر کا کہ میری امت کبھی بھی مشکل میں نہ جائے, میری امت کے لیے مشکلات نہ ہو. اور میں عزیز علیہ ما عنتم اور میں یہی تو مشکلات سے امت کو بچایا نا, محبت کی دلیل دی. اور میں مجھے اپنی امت سے کتنی زیادہ محبت ہے. میرے پیارے پیغمبر معراج پہ گئے, امت کے لیے تحفے لے کے آئے 50 نمازوں کا, واپس آ رہے ہیں نا چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر میں یا رسول اللہ بتائیے گا کیا امت کے لیے لے کے جا رہے ہیں؟ فرمایا امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ لے کے جا رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ ان امتک لا تطیق, فرمایا آپ کی امت 50 نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی ہے. فرمایا امت کا نام آیا میرے پیغمبر کے سامنے, اللہ کے پیارے پیغمبر دل میں محبت موجزہ ہوئی ہے. فرمایا واپس اللہ تعالیٰ کے پاس گئے, ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں 3 دفعہ نہیں بلکہ 9 دفعہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں گئے. فرمایا یا اللہ میری امت کے لیے آسانیاں فرما دے, میری امت کے لیے رحمت فرما دے. اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں معاف فرمائی ہیں, 45 نمازیں معاف
فرمائی صرف 5 نمازیں رہ گئی اور میرے پیارے دوست یہ 50 کی جگہ 5 نمازیں جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ میرے پیارے پیغمبر کی امت کے ساتھ محبت کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ میرے پیارے پیغمبر نے امت کے لیے کتنی آسانی فرمائی ہے. پھر دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی اپنے پیارے پیغمبر سے محبت کا ثبوت کیا آیا فرمایا جب 5 نمازیں رہ گئی میرے پیارے پیغمبر خوشی خوشی واپس آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا سونا ما یبدل القول لدی فرمایا بات آپ کی طرف سے تبدیل ہوئی ہے میں اللہ کی طرف سے تبدیل نہیں ہے میری بات اداری ہے. فرمایا تیرا امتی پڑھے گا 5 نمازیں ثواب 50 کا دوں گا جی 50 کا ثواب دوں گا. یہ دوسرا سبحان اللہ کو کیا غصہ نہیں ہے بالکل منہ بند کر کے رہنا ہے. اتنی بڑی بات ہے بہتر ہے تو یہ بڑی بات ہے جی تو پھر سبحان اللہ نہ کہے تو جاتی تو بچتے ہیں میرے ساتھ نہیں آپ ایسا جی تو فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے ساتھ میں میرے پیارے پیغمبر نے نماز تراویح بھی پڑھانا شروع فرمائی ہے. پہلے دن پڑھائی دوسرے دن پڑھائی تیسرے دن پڑھائی ہے اور میں پہلے دن صحابہ کرام آئے دوسرے دن جو مدینہ کے تھوڑے سے دور رہنے والے چند لوگ تھے وہ تشریف لائے. تیسرا دن ہوا وہ جو نئے مسلمان کافی دور دیہاتوں میں رہنے والے تھے اور میں وہ بھی تشریف لے آئے. اس وجہ سے کہ میرے پیارے پیغمبر نماز تراویح پڑھا رہے ہیں اور پھر پڑھانے والا میرا پیغمبر ہے اور پڑھ قرآن رہا ہے جو اتنا خوبصورت پڑھنے والا کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرمائے میرے پیارے پیغمبر نماز تہجد میں ذرا اٹھیے گا یا المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. میرے پیارے پیغمبر وہ جو سحری کا وقت ہے جب ساری دنیا سوئے ہوئے خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں میرے پیارے پیغمبر میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہوں عرش کریم پہ میں اللہ تعالیٰ اور ساتھ میں دنیا پہ تو میرا پیغمبر ہو تو قرآن پڑھنے والا ہو اور کوئی بھی نہ سنے میں چاہت رکھتا ہوں کہ تیری زبان سے میں رب قرآن سن رتل قرآن ترتیلا. پھر وہ نماز تراویح پڑھا رہا ہے پیغمبر جو قرآن بڑا ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا ہے بڑے پیارے انداز میں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی آواز عطا فرمائی فَمَا سَخَّرْنَا مَعَهُ الْجِبَالَ وَالطَّيْرَ. اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ آسمان اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پرندوں کو بھی مسخر فرما دیا. جب تو حضرت داؤد علیہ السلام زبور شریف کی تلاوت فرماتے ساتھ میں درخت بھی جھوما کرتے تھے پہاڑ بھی جھومتے اور میں اتنا تاثیر اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اور میں ایک طرف تو لہن داؤدی کی بڑی شہرت پہ تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو وہ آواز عطا فرمائی کہ جس کے سننے کا شوق خود اللہ تعالیٰ بھی رکھتے تھے. اور میں میرا پیغمبر آپ قرآن پڑھے میں اللہ تعالیٰ خود سننا چاہتا ہوں. اور میں وہ پیغمبر تراویح پڑھا رہی ہے ساتھ میں سننے والے صحابہ کرام جو تیرے اور میرے جیسے مسلمان نہیں تھے بلکہ ہم تو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا کہ جناب اس مسجد میں جانے پڑھنے کے لیے جہاں جناب وہاں کا امام انسان نہیں بلکہ F-16 ہونا چاہیے. F-16 جہاز یہ بس نہ پڑھا کا پتا نہ سننا پتا نہ پڑھا نہ پتا نہ سننا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے. ایسے تلاش کر رہے ہوتے ہیں نا کہ بھی لکھنا فرض بھی تراویح بھی اور ساتھ میں بھیتر بھی. ان سے ماہ رمضان میں ہمارے استاد نے اس نے پوچھا استاد جی کتنا ٹائم لگ جاتا ہے ہمارے گھر میں تقریباً 1.25 گھنٹہ 1 گھنٹہ 20 منٹ 10 منٹ یہ سارے لگ جاتا ہے. استاد جی یہ سارے استاد 40 منٹ پہلے فرض بھی 20 رکھتے بھی اور ساتھ میں وتر بھی
40 منٹ لگا کے میں کہ جب استاد کہاں ہوا ہے اس نہ ہوا تو سیکنڈوں منٹوں میں کر دیتا ہے. ذرا اس سے پوچھ تو نہیں 40 منٹ میں اتنی رکھتے صرف بیٹھ کے سنا دے ہمیں. سبحان ربی العظیم بھی کہنا ہے, سبحان ربی الاعلی بھی کہنا ہے, ربنا لک الحمد بھی کہنا ہے. یہ بھی تو کہتے ہیں نا ساری چیزیں. تو یہ کیسے کہہ لیتے ہیں؟ یہاں اکثر یہاں میرے دوست بچے آتے ہیں, کوئی بڑے کوئی چھوٹے, جلدی جلدی نماز پڑھ رہے, میں ان سے پوچھتا ہوں, میں یہی کہتا ہوں کہ جتنی جلدی آپ نے نماز پڑھی ہے نا اتنی دیر میں تو مجھے بیٹھ کے صرف نماز سنا دیا. 4 رکعتیں آپ نے پڑھ لی ہیں تو 4 رکعتیں جتنی دیر میں پڑھی ہیں اتنی دیر میں صرف تو مجھے نماز سنا دے سکتے. مودی سے آگے نا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں کیسے کیسے کمر جو ہے وہ ڈھونڈتے لگاتے ہیں, کمر یہ ڈھونڈا مرے لگتے ہیں. میں سے نہ پتا پڑھ کیا رہے ہیں, نہ پتا کس کے سامنے کھڑے, نہ اس بات کا اندازہ کہ میں کیا چیز پڑھنے کے لیے رب کے سامنے آیا ہوں. پر جلدی پتہ نہیں کس بات کی ہمیں سمجھ یہ نہیں آتی. کم از کم اتنا تو آسان آرام سے کہہ دینا سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. کچھ تو ٹائم لگے رہتا ہے, لیکن جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سبحان ربی الاعلی اپنی زبان میں ہوتے ہیں اور خود سیدھے کھڑے ہوتے ہیں. اور رکوع میں آتے ہیں تو ابھی سبحان ربی العظیم آتا ادھورا کہتے ہیں سمی اللہ لمن حمدہ کہہ رہے ہوتے ہیں. جب نیچے آ رہے ہوتے ہیں سجدے کی طرف سمی اللہ لمن حمدہ کہنا, اوپر کھڑے ہو کے پھر ربنا لک الحمد بھی کہنا ہے اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں آنا ہے. تو اس بات پہ ہو گیا جی, بس آ جا رہے ہیں. مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ رب کے سامنے آئے گا, یہ صرف ایکٹنگ ہی کر کے دکھانی ہے یا کچھ اور بھی کرنا ہے. بہرحال تو صحابہ کرام ہمارے جیسے مسلمان نہیں تھے میرے پیارے دوست, وہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی تربیت یافتہ لوگ تھے کہ جن کی تربیت میرے پیارے پیغمبر نے فرمائی تھی کہ جنہوں نے سارے احکام لکھنا پڑھنا کرنا میرے پیارے پیغمبر کی سیرت سے سیکھا تھا. کیسے نماز پڑھنی, ایک آدمی آئے نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں, وہ آئے تھوڑے جلدی نماز پڑھی. میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ادھر آئے, اور میں صلی فإنک لم تصلی, اور میں دوبارہ نماز پڑھے, آپ نے نماز پڑھی نہیں ہے. دوسری دفعہ پڑھی اسی طرح جلدی, فرمایا بھائی دوبارہ نماز پڑھیے گا. تیسری دفعہ آ گیا, آگے کہتے یا رسول اللہ مجھے تو سمجھ نہیں ہے, نیا نیا مسلمان ہوا ہوں, بس یہ جو ساری چیزیں دوسروں کو کرتے ہوئے دیکھتا ہوں میں بھی اسی طرح ان کی اپنی زبان میں کہتے ریس کرے نہ رہے میں نا. میرے پیارے پیغمبر نے بڑی محبت سے ساتھ بٹھایا اور پھر سارے ارکان فرائض سمیت اس کو نماز سکھائی. پر میں اب جا کے پڑھیے گا. نماز پڑھی دوبارہ آئے, فرمایا یا رسول اللہ اب پڑھنے کا جو مزہ آیا پہلے کبھی آئے ہی نہیں. مزہ تو آئے نا جی, مزہ تو آئے نا کہ نماز پڑھ رہے ہیں. بہرحال صحابہ کرام وہ ہیں یہ جو میرے پیارے پیغمبر کی زبان سے نکلنے والے قرآن کو سننے کے مشتاق ہوتے ہیں. کب زبان مبارک سے جملے نکلے ہم سنیں, اور میں اتنی محبت پڑھانے والے کی, اتنی محبت پیچھے پڑھنے والوں کی. اور میں چوتھا دن میرے پیارے پیغمبر کے صحابہ کرام عشاء کی نماز پڑھائی میرے پیغمبر نے اور حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے. صحابہ کرام انتظار میں بیٹھ گئے, پر میں بیٹھے ہوئے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کب تشریف لائیں گے کہ ہم نماز ادا کریں گے. پر میں حتیٰ کہ سحری کا وقت قریب ہو گیا, رات آدھی سے زیادہ گزر گئی, میرے پیارے پیغمبر واپس تشریف لائے. فرمایا سبحان اللہ بھی بیٹھے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں, آپ تو باہر تشریف نہیں لائے اور بلایا کیوں نہیں, ہم نے آپ کو آوازیں کیوں نہیں دی, آپ کو بلایا نہیں کہ کہیں آپ کے ادب کے خلاف نہ ہو جائے. آپ کا احترام کرتے ہوئے مسجد میں بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں. ہمارے مقتدی تو نہیں تھے وہ صحابہ کرام تھے جی. یہاں تو تھوڑا سا اوپر نیچے ہو جائے تو اکثر اوقات میں کیا دیکھتے جی, کچھ نہیں کہتے. یہ وہی سارے مقتدی ہوتے ہیں میرے, یا کسی مسجد کے بھی جو شادیوں پہ جاتے ہیں
تو دعوت ولیمہ پہ کھانے کے انتظار میں 4 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں، وہاں کوئی بھی زبان سے نہیں نکالتا جناب عبداللہ صاحب کھانا لے دے، تھوڑی شرم نہیں آنا؟ وہاں تو کوئی نہیں کرتا، یہ تمہاری ڈیوٹی آئی تو ساتھ ٹائم سے کیوں نہیں کھانا پہنچایا؟ وہاں تو کوئی نہیں کرتا جی، یہ کہتے ہیں وہاں پہ۔ یہاں تو جناب اسی وجہ سے میرے دوست میرے اوپر ناراض ہو گئے کہ میں جہاں بھی شادی میں جاتا ہوں آدھا گھنٹہ 35-40 منٹ لے کے جاتا ہوں، کہ اگر اس ٹائم میں کھانا مل گیا تو ٹھیک نہیں ملا تو خاموشی سے اٹھائے گا جی۔ آپ کی خوشی میں شامل ہونا مقصود تھا نا، وہ ہم ہو گئے، انتظار ہم نے کیا ہے آدھا گھنٹہ 40 منٹ، آپ اس ٹائم میں کھانا نہیں دیا، ہمیں ناراضگی نہیں ہے میرا جی، وہ الٹا ناراض ہو گئے، اس بات کی نظریں کرے رہے لیکن جی آپ کا ٹائم قیمتی ہے، اصل نظر لینا جی، ہمارا ٹائم تو قیمتی نہیں ہے نا جی، کون بھی تو کی لے لے بہرحال اچھا چلے۔ صحابہ اکرام یا رسول اللہ ادب سے نہیں بلایا، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اور میں کیوں نہیں آیا وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، فرمایا کس لیے واپس نہیں آیا؟ یہ جو 3 دن نماز ادا کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا اور آپ کا محبت سے سننا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آ گیا کہ مجھے یہ شک ہونے لگا کہ یہ نماز فرض نہ ہو جائے، فرمایا اگر فرض ہو گئی آپ کو آسانی سے یہ بجا دیتے رہو گے، میری امت کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ تو فرمایا محبت ہے عزیز علیہ ما عنتم، فرمایا کہ تمہارا مشقت میں پڑھنا اس پیغمبر کے لیے بڑا گراں گزرتا ہے، دل پہ بڑا بھاری گزرتا ہے۔ فرمایا یہ پیغمبر جو اپنی امت سے اتنی محبت کرتا ہے، فرمایا امت کو بھی میں اللہ تعالیٰ نے یہی حکم فرمایا، فرمایا اگر ایمان بچانا چاہتے ہو تو میں اللہ کی محبت کے بعد سب سے زیادہ اپنے دل میں محبت ہو تو میرے پیارے پیغمبر کی، آپ اپنے دل میں محبت کو جگہ دیں تو میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے کہ دنیا میں محبت کے اسباب بھی کیا ہوتے ہیں؟ فرمایا محبت کا پہلا سبب ہے حسن و جمال، فرمایا حسن و جمال کی وجہ سے انسان مجبور ہو جاتا ہے حسین و جمیل چیز سے محبت کرنے پہ، فرمایا اگر حسن و جمال میں دیکھو تو میرے پیغمبر سے پڑھ کے دنیا میں کوئی حسین آئے ہی کوئی نہیں، فرمایا بھلا آئی کیسے سکتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ نے بنائے ہی کوئی نہیں، فرمایا یہ ایک ہی موتی تھا، یہ ایک ہی حسین و جمیل، حسینوں میں احسن، فرمایا کاملوں میں اکمل، فرمایا ایک ہی تھا نا جمیلوں میں اجمل، جسے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج دیا، اور میں اس کے علاوہ یہ میں نے حسین و جمیل کسی کو بنایا ہی نہیں ہے، فرمایا اور دنیا والوں اگر حسن و جمال محبت یہ سبب ہے تو اس لحاظ سب سے زیادہ محبت کا حقدار میرا پیغمبر ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ حضرت اللہ میرے پیارے پیغمبر ایک صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ چودھویں کا چاند چمک رہا ہے، ہمیں ساری دنیا کو جناب اپنی میٹھی میٹھی روشنیوں سے بڑا روشن کیا ہوا جگمگا رہی ہیں چیزیں، اور میں دیکھا نا چاند کو، کہتے چلو آج تھوڑا موازنہ ہو جائے، دیکھتے ہیں کہ آسمانوں والا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا ہمارا زمین والا چاند زیادہ خوبصورت ہے؟ پوچھتے پتا کیا میرے پیارے پیغمبر مسجد نبی کے صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں سرخ رنگ کی یمنی دھاری دھار چادر میرے پیارے پیغمبر نے اپنے کندھوں پہ ڈالی ہوئی ہے، اور میں ٹیک لگا کے دیوار سے بیٹھی ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور میں پہلے میرے اللہ کے پیارے پیغمبر کے چہرے کو دیکھا، پھر آسمان کے چاند کو دیکھ رہے، اور میں اسے بھی دیکھتا رہا، پیغمبر کے چہرے کو بھی دیکھتا رہا، اور میں پھر کیا محسوس ہوتا؟ اور میں ایسے محسوس ہوتا کہ یہ جو چاند کا حسن ہے یہ میرے پیارے پیغمبر کے ماتھے سے مولا ہوا ہے، اور میں ماتھے مبارک سے میرے پیارے پیغمبر کے جبین مبارک سے روشنی کی شعائیں اور نور کی شعائیں ایسے نکلتی ہوئی نظر آئی جو جسے چاند اپنے اندر جذب کر رہا ہے۔ تو فرمایا میرے دل نے فیصلہ کیا کہ کائنات ساری کی ساری ایک طرف ہو جائے، ہمارے محمد جوان جیسا کوئی بھی خوبصورت نہیں ہے۔
پر میں حسن و جمال اگر یہ بھی بہانہ بنائے تو میرے پیغمبر سے بڑھ کے کوئی حسین ہی کوئی نہیں. پر میں دوسرا سبب ہوتا ہے کمال. پر میں جو کسی بڑے عہدے پہ پہنچ جائے لوگ عہدے کی وجہ سے محبت کرتے ہیں. پر میں اور دنیا والوں میرے پیغمبر سے بڑھ کے کمال والا ہے ہی کوئی نہیں. کسی کو میں نے عطا ہی نہیں فرمایا. اور تیسرا بڑا سبب ہے احسان. پر میں انسان اپنے محسن کے ساتھ محبت کرتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ فلاں موقع پہ احسان کیا. اور میں دنیا والوں جتنی امت پہ احسان میرے پیغمبر کے میرے پیغمبر سے بڑھ کے امت پہ کسی کے احسان ہی کوئی نہیں ہے. تو اس احسان کو بھی بہانہ بناؤ تو سب سے زیادہ محبت کا حقدار میرا پیغمبر ہے. غرض یہ کر رہا تھا کہ بندے مومن کے دل میں سب سے زیادہ محبت کو اپنے رب کی ہونی چاہیے. اور اسی رب کی محبت کا نام دوسرا ایمان ہے. اور اس ایمان کی جان اور روح بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کی محبت کو کہ جس کے دل میں میرے پیغمبر کی محبت نہیں ہے اور میں اس کا ایمان ہے لیکن اس میں جان اور روح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ